جی واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری وہ عورتیں جو بدکاری کریں، یاتین آئیں، فاحشۃ بدکاری کی طرف، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، واللاتی وہ والی، ان کا پھر ان کی اس برائی کو کیسے روکا جائے؟ فاحشۃ سے مراد یہاں کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کو لیا ہے بدکاری کو، اور کچھ نے عورتیں آپس میں کچھ اس طرح کی خرابی کرتی ہیں وہ مراد لیا ہے۔ جنہوں نے اس سے بدکاری مراد لی ہے وہ والی جو عام معروف ہے، تو پھر ان کے نزدیک یہ آیت جب اس کی سزا کا نزول ہوا نا اس گناہ کا، تو پھر یہ ان کے نزدیک یہ منسوخ ہے۔ لیکن جو دوسرے اس طرف گئے ہیں کہ آپس میں جو عورتیں آپس میں کوئی کرتی ہیں غلط کام، تو ان کے نزدیک پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ بہرحال اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟ فرمایا فاستشہدوا علیہن، ان پر گواہی لو کہ واقعی وہ یہ برائی کر رہی تھیں یا انہوں نے کی ہے۔ گواہی کس سے لوگے؟ اربعۃ منکم، تم میں سے 4 مسلمان مرد اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی ان 2 عورتوں نے، یا ایک مرد اور ایک عورت نے، دوسرا معنی لیا جائے تو، یہ برائی کی ہے یا اس قسم کی کوئی صورت ہوئی ہے۔ تو فَإِن شَهِدُوا، اور پھر وہ گواہی دیں بھی، تو پھر تم نے ان عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، رویہ اپنانا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر انہیں تم قید کر لو، انہیں بند کر دو۔ کدھر؟ فی البیوت، گھروں میں۔ کب تک؟ حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے۔ ٹھیک، یا پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ اگر تو اس سے مراد وہ معروف بدکاری ہے تو پھر راہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کوڑے مارنے کی یا سنسار کرنے کی وہ سزا آ جائے، یا پھر یہ مر جائیں تو یا پھر ان کو خدا تعالیٰ توفیق دے توبہ کی، اور یہ پھر دوسری جگہ ان کا کوئی نکاح وغیرہ یا وہ ہو جائے۔ اچھا، اب ترجمہ کا محاورہ پڑھ لیں۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے، یعنی اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں وہ مرد، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ یہ تو گئی پہلی آیت۔ دوسری، واللذان یاتیانہا منکم، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں یعنی غلط، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر جائیں، واصلحا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں دونوں، فأعرضوا عنہما، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں تو مرد عورت کا حوالہ ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ 2 مردوں کی جو آپس میں خرابی ہوتی ہے اس کا حوالہ ہے کہ وہ اگر اس طرح کریں تو ان کی پھر سزا آ گئی، لیکن یہاں ان کا ہے، تو اگر وہ مراد ہے تو پھر یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ امام اعظم سرکار نے یہی کہا ہے کہ ایسے 2 مردوں کے لیے تعزیر کے طور پہ سزا دی جائے گی، حد کوئی نہیں ہے، تو ان کی دلیل بھی یہی آیت مبارک ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، وہ توبہ جس کا اوپر ابھی ذکر ہوا فإن تابا میں، جی فرمایا وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لازم کیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، وہ کس کے لیے ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو برا کام کرتے ہیں، بجہالۃ، نادانی سے، ثم یتوبون، پھر توبہ بھی کرتے ہیں، من قریب، بہت جلد۔ مفسرین نے فرمایا کہ موت کا ہاتھ ڈلنے سے پہلے توبہ
قریب کی توبہ ہے، ٹھیک، لیکن جب وہ ہاتھ ڈل جائے، موت کا ہاتھ، سکرات کا عالم آ جائے، نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وعلیکم السلام، سلامتی ایمان۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ درمیان میں تھوڑا سا ایک جملہ ہے، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر کن کے لیے نہیں ہے یہ معافی تلافی؟ فرمایا ان کے لیے نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کے لیے یہ توبہ کارگر نہیں ہے، یا یہ توبہ کا وعدہ نہیں ہے، للذین، جو لوگ یعملون السیئات، برائیاں کرتے ہیں، پہ ہم کرتے ہیں اور جلد جلد توبہ کی طرف ہی نہیں آتے، ہاں جی، یعنی کرتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب موت آ جاتی ہے، بالکل نزع کی کیفیت ہو جاتی ہے، انہیں زندگی کی آس نہیں رہتی، تو اس وقت پھر وہ ان کا قال انی تبت الآن، کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے یہ توبہ کا وعدہ ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کی جائے گی جو لوگ الذین یموتون، مرتے ہیں، وہم کفار، اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں، یعنی ایک تو کافروں کے لیے نہیں ہے، اور ایک ان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جو موت کا ہاتھ ڈلنے کے وقت توبہ کرتے ہیں اس گناہ کی۔ وہ جو مسلمان مرے ہیں لیکن اس گناہ کی توبہ میں انہوں نے دیر کی ہے، تو ان کو اس جرم کی سزا ملے گی، رہے کافر تو ان کو تو پھر ہمیشہ ہی ادھر رہنا پڑے گا۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی شاہد خان فرید آباد صاحب، فرید آباد جگہ کا نام ہے، ہریانہ، کیا بات ہے، انڈیا۔ جی دکان بند تھی، اچھا، کچھ سے کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ایک نئی جاری ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں، ڈکٹیشن یا کیا حکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیا بات، ان ترثوا النساء کرہا، کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ جاہلیت کے دور میں یہ بھی تھا کہ جب کوئی کسی کا رشتہ دار قریبی فوت ہوتا تھا تو باقی چیزیں تو اس کی وراثت یہ قبضہ کرتا ہی کرتا تھا، اس کی بیویوں پر بھی اس کا قبضہ ہو جاتا تھا، یا تو خود اس سے بغیر مار کے وہ وقت گزرنے کے بعد کر لیتا تھا نکاح وغیرہ، یا پھر کسی اور جگہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی شادی ہوتی، لیکن مار پھر بھی یہ خود لیتا تھا۔ تو ابھی کچھ دن پہلے آپ اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، مطلب یہ ہے کہ مہر عورتوں کا حق ہے، نہ کہ ان کے ولیوں کا حق ہے۔ تو اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے زبردستی ان کے وارث نہ بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اور عورتوں کو روکو نہیں، لا تعدلوہن، نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس نیت سے کہ جو مار ان کو دیا تھا، یعنی تم نے اپنی عورتوں کی یہاں بات ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یعنی انہیں اتنا تنگ کرو، ان کے حقوق کی زوجیت بھی ادا نہ کرو اور انہیں تنگ بھی اتنا کرو کہ نہ وہ تمہاری قید سے چھوٹیں، نہ کہیں دوسری جگہ آسانی سے رہ سکیں، اور تمہارا دل میں صرف یہ لالچ ہو کہ بس وہ جو میں نے ان کو دیا تھا مال متاع، جب ان کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا تو وہ مجھے کس طرح واپس کر، یعنی مجھے اتنی تنگ آئے کہ خلا لے لے۔ ایک تو طلاق دیتا ہے نا خامن، تو دوسرا پھر عورت کی اگر مرضی نہ ہو تو پھر وہ خلا لے لیتی ہے، اس کا پھر بدلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ خامن نے اسے دیا ہے پھر وہ واپس اس سے کرنا پڑتا ہے۔ تو تم اس نیت سے انہیں تنگ کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ پھر تم ان سے وہ چیزیں واپس لے لو، اس سے کچھ لے لو، بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ ہاں اگر ایسی کوئی بات تم ان میں دیکھ رہے ہو کہ سرکشی کی طرف آ گئی ہیں، تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہیں، تمہارے گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے،
تو پھر اس صورت میں اجازت ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ روا رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ تم انہیں ناپسند کرو، ابھی نہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے کہ ان تکرہوا شیئا، اگر تمہیں ان کی ذات میں یا ان کے حسن میں یا کوئی وہ کمی لگ رہی ہے، ان کی اخلاقی طور پہ تمہیں وہ ناپسند ہیں، تو تم کیا کرو، تمہارے ذہن میں تو ان کی ظاہری صورت ہے یا ان کا وہ اخلاقی جو برتاؤ ہے وہ ہے، اور تم اس وجہ سے انہیں ناپسند کر رہے ہو، لیکن قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم ایک چیز کی وجہ سے انہیں ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہی کی ذات کی وجہ سے تمہیں کوئی بہت اچھی بھلائی دینے والا ہو۔ یہ تمہاری نظر ابھی ادھر نہیں کی ہے، کیا پتا ان کے ذریعے تمہاری کوئی ایسی نیک اولاد عطا ہونے والی ہے، کوئی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تم پر کرم کرنے والا ہے، تو اگر صرف اس ناپسندیدگی کی وجہ سے تم انہیں طلاق دینا چاہتے ہو تو ایسا نہ کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تبادلہ ہو جائے، ایک بیوی کو طلاق دے دو اور دوسری اس کی جگہ آ جائے، تو پھر تمہارے لیے ایک اصول ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے تم ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اس مال کو تم واپس لو گے جھوٹ باندھ کر، یعنی بہتان جھوٹ ہی ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ سے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب ان کا کوئی پروگرام بن جاتا تھا نا دوسری جگہ پہ، تو پھر وہ پہلی بیوی پہ کوئی ایسے الزام لگا دینا، کوئی تہمت لگا دینا، کوئی اور ایسی کوئی حرکت کر دینا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ تنگ آ کے مجھے یہ مال دے دیتا کہ اس مال کو میں استعمال کر کے دوسری عورت جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے آؤں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم ان سے یہ مال لے بھی کیسے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو کے، ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کے کتنا عرصہ رہ چکے ہو۔ جو عام لوگوں کے سامنے اگر بیوی ہے یا خاوند کی بات ہے، تو کسی اور عورت کے سامنے تو ایسا تمہارا سلسلہ نہیں ہوا، یا کسی اور عورت نے تمہارے سامنے اپنا سب کچھ نہیں کھولا، اور نہ اسے کھولنا جائز تھا، لیکن اس نے صرف اس نکاح کی وجہ سے تمہارے گھر میں، تمہارے عقد میں آنے کی وجہ سے تمہارے سامنے وہ ساری آ گئی، اور تم بھی اس کے سامنے آ گئے، تو اب تم پھر مال واپس کیسے لیتے ہو، جبکہ یہ مال تو اس بدلے میں تم نے دیا تھا۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا عہد و پیمان بھی پکا ہو چکا تھا، وہ کیا تھا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہاری آپس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور جب اس نے وہ تمہیں ساری سہولت دے دی ہے اور تم نے وہ سہولت اویل بھی کر لی ہے، تو اب تم اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو یہ ساری چیزیں۔ اب اگلا ایک اور حکم آ رہا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ جب والد فوت ہوتا جاہلیت کے دور میں، تو اس کی اگر 4 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ باقی سارا مال تو اس کے قبضے میں آتا ہی آتا تھا، وہ ان اپنی ماں کے علاوہ جو باپ کی بیوی ہوتی تھی ان کو بھی اپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ تو اب شریعت نے اس آیت میں ان عورتوں سے بھی منع کی ہے جن کے ساتھ اس کے والد کا نکاح ہوا، یا بدکاری کے طور پہ والد نے اگر کوئی حرکت ایسی کی ہے تو ان عورتوں کے ساتھ بھی، اور جو کنیزیں باندیاں وہ کرتی تھیں جو بغیر نکاح کے وہ اجازت تھی، ما ملکت ایمانکم جن کے حوالے سے آتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی، یعنی کسی طرح بھی تمہارے والد کے تحت کوئی عورت اگر آئی یا رہی ہے تو وہ اولاد کا اس کے ساتھ نکاح نہیں جائز۔ اس میں اخلاقی اور جو بدکاری اور وہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے جو یہاں
وجہ بن سکتی ہے کہ اس سے نسب بھی پھر وہ غلط ملط ہو جاتا ہے اگر اس طرح کا جواز دیا جائے تو. اس لیے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو ہو چکا. اب جو ہو چکا وہ تو لوٹتا نہیں، لیکن آئندہ احتیاط. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک بے حیائی، فاحشہ بے حیائی، ومقتا اور غضب کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے. سا کا معنی ہوتا ہے برا، نعمہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، سبیلا یہ رستے کو کہتے ہیں. تو یہ آخری آیت شروع ہوئی ہے تو اس میں فرمایا کہ حرمت علیکم. اب یہاں جن عورتوں کے ساتھ بندے کا نکاح حرام ہے ان کی ذرا تفصیل بیان کی جا رہی ہے. فرمایا حرمت علیکم، حرام ہوئی تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، ٹھیک، وبناتکم، اب یہ ماؤں میں پھر اوپر تک بات چلی جاتی ہے، نانی ابھی اسی میں ہے سارا کچھ. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں پھر نیچے تک آگے نوازیاں وغیرہ سارا. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں. بنات بیٹیاں ہو گئیں، اخ بھائی ہو گیا، بھائی کی بیٹیاں بھتیجی ہوتی ہیں. وبنات الاخت، اور بانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اپنی ماں کے علاوہ. واخواتکم من الرضاعۃ، اور ان دودھ ماؤں کی باقی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، رضاعت کی لفظ. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری خوش دامن، تمہاری ساسیں، خوش دامن بھی کہتے ہیں ان کو. اچھا. وربائبکم اللاتی فی خجورکم من نسائکم، اور جس عورت کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی اگر اس کی پہلے کہیں اور بھی تھی اور اس سے وہاں اس کی کوئی بیٹیاں تھیں، اب وہ بھی اس کے ساتھ آئی ہیں تو یہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی جوان ہے تو. اللاتی دخلتم بہن، وہ والی جو ان کی ماں ہے اور تمہارے نکاح میں آئی ہے، اگر تمہارا اور اس کا وہ رخصتی ہوئی ہے، علیحدگی ہوئی ہے، تخلیہ ہوا ہے، خلوت ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی یا وہ مر گئی تو اب جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ خلوت ہو گئی، خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں، تو اب یہ افضل آباد تک تمہاری یہ نکاح میں نہیں آ سکتی. آئی سمجھ؟ دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر ایسا تخلیہ نہیں ہوا، فلا جناح علیکم، پھر ان کو نکاح میں لانے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دو بہنیں اکٹھی نہیں، وہ آگے آ رہی ہے بات. خیر. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں لانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں پہلی کی طلاق ہو گئی یا پہلی فوت ہو گئی، ٹھیک، تو پھر ٹھیک ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ معاف ہے، آئندہ کی احتیاط. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اب کہیں چوتھا پارہ مکمل ہوا، نصاب میں آپ کی 4 ہی پارے تھے. الحمدللہ رب العالمین کہ یہ بیان ہوا. اس میں جو الفاظ کی ادائیگی میں یا مفہوم کے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے معاف کرے اور ہمیں درست طور پہ بیان کرنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی نبی سید العالمین. السلام علیکم.